ایک مرتبہ یہ ہندوستان کا بہت بڑا لیڈر جس کو لیڈر بنانے کا شرف بھی آپ ہی لوگوں کو حاصل ہے، مسلمانوں ہی نے مل کر بابا قوم بنا دیا ہے اس کو، ورنہ کون اس کا پوچھنے والا تھا؟ وہ رعایا میں ایک عام رعایا تھا۔ تعلیم کا زمانہ سب بیرون ملک میں گزرا، آئے تو بمبئی میں اپنی پریکٹس میں لگ گئے، ایڈوکیٹ تھے، ایک لائر تھے، اپنے پیشے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن جب ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت جنگ آزادی میں پڑی اور حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے مالٹا سے واپسی کے بعد یہ طے کیا کہ اکیلے لڑنا کارِ دارد ہے، شکست پر شکست، نقصان پر نقصان کا سامنا ہے، 150 برس تک ہم تنہا اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے رہے، کوئی نہ شریک ہوا، نہ ہم نے کسی کو شریک کرنے کی ضرورت سمجھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی مدت میں جلدی سے کوئی انقلاب نہیں لائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، اور یہ انقلاب لانے کے واسطے تنہا مسلمانوں کا ایثار و قربانی دینا کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے اب آپ کی رائے یہ تھی کہ متحدہ جد و جہد کی جائے اور ہندوستانی اقوام کو شریک کیا جائے۔ اخیر کے 50 برس میں ہندوستان کی تمام قوموں کے نمایاں کردار مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمانوں نے لیا، ان کو بلایا، دعوت دی، شامل کیا، ترغیبیں دے دے کر، اور ان ہندو اقوام کو جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کے بازو لا کر کھڑا کرنے کے واسطے حضرت شیخ الہند کی نگاہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ گاندھی جی تھے۔ تب تک نہ گاندھی جی ہوئے تھے نہ بابا قوم تھے، تب تک وہ ایک ایڈوکیٹ تھے، اپنی زندگی اپنے پیشے سے ایڈوکیٹ تھے بس، لیکن پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، مذاہب کو جانتے تھے، قابلیت اچھی تھی اور ذہن جمہوری تھا، ایک یعنی اکثریتی اعتبار سے، ورنہ بڑا شریر بھی تھا دماغ، مگر اکثریتی اعتبار سے جمہوری ذہن تھا۔ بہرحال حضرت نے ان کا انتخاب کیا اور انہیں بلایا، سمجھایا، کام پہ کھڑا کر دیا، اور پھر وہ حضرت کے حکم کے مطابق اس کام کو کرتے رہے، تو ہوتے ہوتے ہندوستان کے قد آور لیڈر بن گئے۔ بنایا مسلمانوں نہیں، اور جب بن گئے تو ان کو بنانے والے تو پسے پردہ چلے گئے اور وہی ہیرو بن گئے ملک کے۔ ہندو مسلم سب نے کہا کہ ہاں صاحب مہاتما گاندھی، مہاتما گاندھی، بس ختم۔ تو مہاتما جی ایک مرتبہ ملنے کے لیے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، پھلواری شریف۔ حضرت مولانا مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ملاقات کر کے اسلام کے بارے میں ذکر کیا اور بہت خوبیاں اور تعریفیں بیان کی اسلام کی، کہ اسلام میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی، معلومات تو تھی، مطالعہ بھی وسیع تھا، قرآن کا مطالعہ تھا، اسلام کا مطالعہ تھا ان کا، بول سکتے تھے، بہت اچھا بولتے بھی تھے۔ تو لیکن جو مطالعہ ایمان کے بغیر ہو اس میں روشنی نہیں ہوتی، اس علم میں روشنی نہیں ہوتی، وہی علم روشن ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سامنے ایمان کے ساتھ اسلام کو جانتے تھے اور یہ بغیر ایمان کے اسلام جانتا تھا، تو اس نے خوب تعریف کی حضرت کے سامنے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ماشاءاللہ خوبیاں ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں، یہ خوبیاں تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اگر آپ سے ہو سکے تو مجھے اسلام کی وہ عیوب بتائیے، وہ نقائص اور خامیاں بتائیے جو ہم نہیں جانتے۔
تو کہنے لگے نہیں ایسا تو میرے مطالعے میں کچھ نہیں آیا، مطالعے میں میرا اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے اور بڑی خوبیوں کا۔ نہیں کچھ ہوں گی ضرور، وہ آپ بتائیے۔ تو بھی نہیں بتایا اس نے۔ تو کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اسلام خوبیوں ہی سے بھرپور ہے۔ تو حضرت مولانا نے پوچھا کہ نہیں ہیں، آپ بتانا نہیں چاہ رہی، اس لیے کہ اگر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں تو آپ جیسا عقل مند اور علم والا آدمی اسلام قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہمارے خیال میں کچھ آپ کی نظر میں عیوب بھی ہیں، وہ عیوب کی وجہ سے آپ رک گئے، نہیں قبول کرتے ہیں، ہم ایسا سمجھ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو وہ بتا دیجئے کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو آپ جیسے آدمی کو اسلام قبول کرنے نہیں دیتی۔ تب کہنے لگے کہ مولانا عیوب تو کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، لیکن بہرحال یہ اپنے اپنے سوچ ہیں، اپنے اپنے عقیدے ہیں، اپنے اپنی آستھا کی بات ہے، یہ کر کے ختم کر دیا۔ اتنا پڑھا لکھا آدمی تو چھوڑیے آپ، اگر صرف سمجھدار بھی ہو تو یہی کہے گا، مگر وہی تعصب کے ساتھ شرک پہ جمے ہوئے ہیں اور توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔